السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 115 سورہ المائدہ تک ہم نے پڑھی، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول یعنی عیسیٰ پر ایمان لائیں، تب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں۔ جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ عیسیٰ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتاروں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جس کا اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ آج کی آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی خدائی کا آغاز کب ہوا؟ سیدنا مریم کو خدائی مقام عطا کرنا اور ان کی پوجا پاٹ کا عقیدہ تثلیث سے بھی بعد کی پیداوار ہے۔ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی میں خدا یہ تھے کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس۔ یہ عقیدہ چوتھی صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہوا، جبکہ سیدہ عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ 5ویں صدی عیسوی کی ایجاد ہے۔ سیدہ مریم کو مادر خدا ہونے کے لقب سے نوازا گیا اور یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ پہلے 3 خداؤں والے عقیدے پر چھا گیا۔ سیدہ مریم کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے اور تصویریں بنائی گئیں، جو آج تک کے عیسائیوں کے گرجوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور عیسائی حضرات ان کے آگے سر نیاز خم کرتے ہیں۔ عیسائی حکومتوں کے قومی جھنڈے پر سیدہ مریم کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ دور نبوی میں جو ہرقل شاہ روم تھا، اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی، اور جنگ کے دوران میں اسی کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ سے ان کی الوہیت کے متعلق 3 سوال۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مذکورہ بالا احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اور اپنی تمام حاجات ہم سے طلب کرنا؟ کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے
کہ یا اللہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جو میرے لیے سزاوار ہی نہ تھی، علاوہ ازیں تو چھپی اور علانیہ سب باتوں کو خوب جانتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کی تہدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے ان کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا تھا، تاکہ ان کے خلاف ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں۔ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو آپ جانتے۔ اگلی آیت نمبر 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں تو انہیں صرف میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا یعنی آسمان پر، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر گواہ ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، تو نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں کو بھی تیری ہی بندگی اور عبادت کرواؤں، اور اسے میں بجا لاتا رہا، اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود تھا اس وقت تک میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا، البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب اور کس طرح یہ غلط روش اختیار کی اور کیوں کی تھی۔ پھر اس کے بعد یعنی اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ غیب کا علم تو نہیں رکھتا کہ دنیا سے آنے کے بعد مجھے پتا ہوتا کہ پیچھے یہ کس طرح شرک کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کی اپنی امت کے اعمال سے بے خبری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران میں فرمایا کہ لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدانا اول خلق نعید وعدن علینا انا کننا فاعلین، سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف دوزخ لے جائیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے صحابی یعنی ساتھی ہیں۔ جواب ملے گا آپ انہیں نہیں جانتے، آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں بدعتیں نکالیں۔ اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی میں تو جب تک ان کے بیچ میں تھا ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اوپر بلا لیا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے، اور جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ جواب ملے گا کہ جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے، نیز یہ کہ انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں اپنی امت کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی۔ اگلی آیت ہے ما ان تعذبہم، اگر تو سزا دے انہیں، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے، پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، دم مار سکتے ہیں نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے
تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تیری حکمت انہیں عذاب کی متقاضی ہے، تو بھی تو مختار ہے، اور معاف فرما دے تو بھی تو مختار ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 119۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب میں فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہو، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، اور انہی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، اور چونکہ مقام رضائے الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال حاصل ہو جائے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 120۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ اور سیدنا مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی عیسائیوں کے اس ٹرینٹی کے عقیدے کی اس آیت میں تردید کی جا رہی ہے۔ تو آج کی تفسیر اتنی ہی۔ آج کی تفسیر میں ہم نے جو پڑھا وہ پچھلی آیات کی کنٹینیوشن تھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ حواریوں نے دیا تھا، اور حواریوں نے جو ہے ایمان لایا تھا، اور پھر جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی عقیدے کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کے بعد جو انہوں نے ٹرینیٹی کا یعنی عقیدہ بنا لیا کہ میں اور میری والدہ جو ہیں وہ الہ ہیں، کیا آپ نے انہیں ایسا حکم دیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا، اور اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ تو بہرحال ان آیات میں اب بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو غلط عقائد عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے بارے میں بنا رکھے ہیں، خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ نے بنا رکھے ہیں کہ اپنے اپنے پیغمبروں کو الہ بنا ڈالا اور ان کو عالم الغیب سمجھا، تو ان ساری باتوں کی ان آیات میں تردید کی گئی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ان احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن الخاتمہ سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔